ایک سچ کو چھپانے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا، لیکن اس جھوٹ کی لاج رکھنے کے لیے اس کو اور 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ دو چیزوں کو اپنا لے، ہر نیکی اس کے لیے آسان ہے، ہر نیکی اس کے لیے آسان ہے۔ کہا دو چیزیں، کہا دو چیزیں وہ اپنا لے۔ تو لوگوں نے پوچھا اے لقمان وہ کون سی دو چیزیں؟ لقمان حکیم نے کہا ایک پہلی چیز یہ ہے جب بات کرے تو نرم بات کرے، جب ملاقات کرے تو مسکرا دیا کرے۔ کون سی بڑی مشکل چیز ہے؟ بہت آسان ہے۔ انہوں نے کہا نیکی بڑی آسان ہے، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تم اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکراؤ تو بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ اخلاق حسنہ ہیں، انسان کے کیریکٹر اس کا پتہ بتاتے ہیں۔ اور ایک بات، ایک صحابی نے یہ بھی سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا والدین اپنے بچوں کو کوئی گفٹ دینا چاہیں، ہدیہ دینا چاہیں تو کیا دیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی طرف سے دیا ہوا سب سے عظیم تحفہ اخلاق حسنہ ہے۔ اگر کسی بچے کو باپ نے اخلاق دیے ہیں، گویا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بہت بڑا گفٹ دیا ہے، بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ سمجھ جاؤ مسلمان، تم اگر گڈی گڈا لا کر کے بچوں کو بہلا دیتے ہو، ان کے برتھ ڈے میں کیک کاٹ کر کے ان کا دل بہلا دیتے ہو، تو یہ وقتی تحفے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ، لیکن جو اخلاق حسنہ ہیں وہ ایسا عظیم تحفہ ہے کہ وہ اپنے باپ کا بھی سر ہمیشہ اونچا رکھتا ہے۔ غریب نواز کو اگر اخلاق حسنہ میں ہم نے دیکھا ہے تو ضرور ان کی ماں اور باپ کی تربیت کا اثر ہے۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حسنہ کو اگر آج تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے تو یقیناً ان کی ماں کا اس میں بڑا کردار ہے۔ ماں باپ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ، سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ، نیک عادتیں، اچھے اخلاق۔ یہ تو ہم چھوڑ ہی چکے ہیں، اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد محلے کے حوالے کر دیا، بچے کب بڑے ہو گئے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ کھیلتے کودتے وہیں بڑے ہو گئے۔ میرے عزیزوں یاد رکھو ایک وقت ہوتا ہے یہ اخلاق کا تحفہ دینے کا، بڑے ہونے کے بعد پھر تم انہیں ان اخلاق میں نہیں ڈھال سکو گے۔ جب پرورش کے ان کے ایام ہوتے ہیں بچپنے کے، اس وقت تم حسین اخلاق کا انہیں پیکر بناؤ۔ اس سے ایک بات اور بھی ہے، بڑے بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، آپ سے پوچھا گیا انسان کا خاندان اعلیٰ ہے، اشرف ہے، کیسے پتہ چلے؟ فرمایا اس کے اخلاق دیکھو، اس کے خاندان کا پتہ چلے گا۔ کتنی بڑی بات، اس کے اخلاق و کردار اس کے نسب کا پتہ دیتے ہیں، اس کے اشرف اور اعلیٰ ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ خاندان سے، ان کے اخلاق بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ ہاں اگر اخلاق میں کھوٹ آ گئی تو پھر دنیا تمہیں شک کی نظر سے دیکھے گی کہ یہ نسب اس کا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ نسب اگر گنوا بیٹھتا ہے تو پھر اخلاق میں بھی گر جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، اخلاق کریمہ ایک ایسی بڑی دولت کا نام ہے جس کو تم بازار سے خرید نہیں سکتے۔ یہ کہیں ملتی ہوتی تو لوگ پیسے دے کر کے خرید لیتے۔ جانتے ہو آج بہت سارے ایسی تنظیمیں ہیں یا بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں اخلاق سکھانے کے لیے ابھی اسکول شروع کیے گئے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کیریکٹر سرٹیفکیٹ بانٹتے بھی ہیں۔ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ کون لوگ جو عورتوں کو ننگا ناچتے ہوئے دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، وہ دوسروں کو اخلاق کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، اچھے کیریکٹر کی۔ عزیزان گرامی، آج ڈیولپمنٹ کے نام سے، مینجمنٹ کے نام سے، اور اچھے اخلاق جس کو کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ تمہیں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہو۔ میں ایک بڑے شہر میں اسی طرح کے ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا تھا جہاں ایک ماہر ٹیچر، ایک ماہر پروفیسر وہ اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہے تھے۔
کہ بڑے لوگوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، آداب کیسے ہوتے ہیں. جب کسی کو وش کرو تو کیسے کرو، ہینڈ شیک کرنے کے طریقے کیا ہیں، تم اگر کسی کے محفل میں بیٹھو تو کیسے بیٹھو. اللہ کی قسم میں بتاؤں، میں سنتا رہا اور ان کو دیکھتا رہا، اور پھر اگر میں نے سیرت مصطفیٰ کو کھولا تو ایک ایک چیز اخلاق حسنہ میں مصطفیٰ کے پائی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ اخلاق اس مکہ کی وادی میں کر کے دکھائے جہاں اخلاق نام کی چیز ہی نہیں تھی. مکہ مکرمہ میں اخلاق کا پیکر بن کر کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں. جہاں لوگ اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو بازار میں بیچنے کے لیے لاتے ہوں، وہاں عورتوں کی عزت کی بات کرنا ایک بہت الگ قسم کی بات ہے. جہاں لوگ مال لوٹ کر کے رات بھر محفلیں قائم کرتے ہوں، قافلہ لٹ جاتا تو رات کو شمع روشن ہوتی، رات بھر کھاتے پکاتے تھے. ایسے عالم میں اگر چوری کے خلاف بات کرنا، آپ جانتے ہیں کہ یہ اخلاق کا کس قدر اعلیٰ درجہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مکہ کی وادی میں 40 سال اپنے اخلاق کا ایسا سکہ بٹھایا کہ دشمن ہوں، کفار ہوں، مشرکین ہوں، سب ایک ہی نام سے آپ کو یاد کرتے تھے، ہادہ امین ہادہ صادق، یہ امین ہے اور یہ صادق ہے. یعنی جنہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا حضور کا، ان سے بھی اگر جا کر پوچھتے تو وہ کہتے نہیں، ان کے امین ہونے میں اور صادق ہونے میں کوئی شک نہیں کہتے تھے. پوری کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، مکہ کے کافروں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں، بہت گالیاں دی. کیا کیا کہا ہے وہ بتاؤں؟ جادوگر کہا، مجنو کہا، مرگی والا کہا، معاذ اللہ شاعر کہا. لیکن پورے مکہ کے کافروں کی باتوں کو کھنگال کر کے نکالو، کہیں کسی چھوٹے کافر نہیں یا بڑے کافر نہیں میرے آقا کے اخلاق پر ایک بات بھی نہیں کہی، ایک بات بھی نہیں. گالی دینے والا تو ذات کو بھی گالی دیتا ہے، کیریکٹر کو بھی گالی دیتا ہے، لیکن مکہ والوں نے ایسی گالی حضور کو کبھی نہیں دی. ہاں وہ جھوٹی باتیں تھے جو کرتے تھے، جادوگر کہنا، شاعر کہنا، مجنو کہنا، لیکن کبھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے جھوٹا نہیں کہا. اس لیے کہ جھوٹ اخلاق ذمیمہ ہے، گرے ہوئے اخلاق میں سے. انسان کہاں گر جاتا ہے؟ جہاں اس کی عادتوں میں جھوٹ داخل ہو گیا. کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے لالچ کی تہمت نہیں لگائی، اس لیے کہ انسان رذالت ضلالت کے عمیق گہرے کھائی میں گر جاتا ہے جب وہ لالچی بنتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوس یا نفسانی خواہش کے تعلق سے کبھی انہوں نے الزام نہیں لگایا، نہ تہمت لگائی، کبھی اس طرح کے جملے نہیں کہے. دشمنوں کی بات کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ ہوس اور نفسانی خواہشات انسان کو حیوان بنا دیتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے اعلیٰ اخلاق لے کر کے آئے. خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں میرے عزیز و حضور فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کے پیمانے جتنے بھی ہیں سب سے اعلیٰ اخلاق تمہارے سامنے پیش کروں. ایک بات یاد رکھنا، قرآن نے کہا ہے حضور کے اخلاق کے بارے میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ سب سے عظیم اخلاق پر پیدا کیے گئے. قرآن گواہی دے رہا ہے. اسی لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ آئے اور پوچھا، ماں آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں، محبوبہ سید الانبیاء ہیں، آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ جھلکیاں ہمیں بھی بیان فرمائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کرنے والوں سے یہ پوچھا، کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم بات کر رہے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں حضور پاک کے اخلاق کے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھو، یہی سارے اخلاق میرے مصطفیٰ کے ہیں. قرآن سے ہٹے ہوئے ایک بھی عادت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں ہے. دنیا کے بڑے بڑے جو اسکالر آئے یا پھر جو لوگ جس کو کہتے ہیں ریولیشن لے کر کے آئے،
یا اخلاق کی بات کرنے والے آئے، ان میں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بڑا فرق یہ ہے، لوگوں نے اخلاق اور کیریکٹر دنیا والوں کو تو بتائے لیکن خود اس سانچے میں پورے اتر نہیں سکے، لیکن نبی کی ذات وہ ہے جس اخلاق کی بات کی پہلے وہ اخلاق حضور کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ سچ بولنے کا حکم فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری 63 سالہ زندگی کا ایک دن ایک لمحہ کسی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹ نہ کہتے ہوئے سنا، نہ کسی کو مذاق میں بولتے ہوئے سنا، کبھی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات تو بہت دور کی ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے حضور کی حدیثیں بیان کی ہیں ان کی زندگی جھوٹ سے محفوظ ہے، ان کی زندگی جھوٹ سے محفوظ ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ جو بخاری شریف حضور کی حدیثیں جمع کیے ہیں، جھوٹ سے اتنا احتراز کرتے تھے، اتنا کہ اگر کسی محدث کے بارے میں ان کو معلوم ہو جاتا کہ زندگی میں کبھی انہوں نے مذاق میں بھی جھوٹ کہا ہے تو ان کے پاس وہ حدیث سننے کے لیے بھی نہیں جاتے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نہیں جاتے۔ حدیث رسول بیان کرنے والوں کی یہ شان ہے کہ پوری زندگی انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا کیا حال ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حدیثیں جمع کیے ہیں بخاری شریف میں، کتنا احتیاط، کتنا احتیاط، اللہ کی پناہ۔ ایک بڑے محدث کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ ان کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، امام بخاری ان کے پاس گئے کہ ان کی زبان سے سنو اور اپنی کتاب میں حدیث لکھوں۔ جب گئے تو وہ جو بڑے شیخ تھے، محدث تھے، ان کا نام مشہور تھا، بہت حدیثیں ان کو یاد ہیں۔ امام بخاری ان کے پاس گئے تو دیکھا ان کا گھوڑا جو ہے بدک گیا تھا، سرکش ہو گیا تھا، ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ اپنے گھوڑے کو قابو میں کرنے کے لیے بہت کوششیں کر رہے تھے، گھوڑا جو ہے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنا دامن یوں اٹھایا جیسے دامن کے اندر چارہ ہو، چارہ دکھا کر کے اپنا دامن یوں کر کے گھوڑے کو بلانے لگے، آ آ کہہ کے۔ گھوڑا قریب آتا گیا، قریب آتا گیا، چارے کی آس میں وہ گھوڑا قریب آیا۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے دامن چھوڑ دیا، گھوڑے کی ناتی پکڑ لی، رسی پکڑ لی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں سے واپس ہونے لگے، کہا کہ میں ان سے حدیث نہیں سنوں گا۔ اس محدث نے روکا کہ آپ آئے تھے حدیث سننے کے لیے، کیوں جا رہے؟ کہا جو اپنے گھوڑے کو جھوٹ بول سکتا ہے مجھے حدیث رسول بھی جھوٹ بول سکتا ہے، میں اس سے حدیث نہیں سنتا۔ میرے عزیزو، جھوٹ سے احتراز محدثین کی زندگی میں ہے، امام الانبیاء کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہے، اور جھوٹ سے احتراز کرنا اتنا اہم ہے میرے عزیزو، اتنی ضروری بات۔ ایک بات یاد رکھیں، جو جھوٹا نہیں ہوتا وہ بہت سکون سے سوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کا سکون غارت رہتا ہے، ہمیشہ بے اطمینان رہتا ہے۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا، لیکن اس جھوٹ کی لاج رکھنے کے لیے اس کو اور 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اس کے علاوہ الگ الگ گڑنا پڑتا ہے، دوسرا جھوٹ، پھر تیسرا جھوٹ، پھر چوتھا جھوٹ۔ یہ جھوٹ اخلاق ذمیمہ ہے، گرے ہوئے اخلاق میں سے ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اس جھوٹ کے اپوزٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لقب میں صادق نام ہے، کیا آپ نے نہیں سنا؟ حضور صادق الامین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناؤ میرے عزیزو، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالو، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی اس کی سختی سے تاکید کرو۔ فارسی میں ہم نے ایک مقولہ پڑھا تھا، دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹ بولنے والے کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کو یاد نہیں ہوتا۔ قرآن یاد کرنے والا ہو، کوئی بھی کتاب یاد کرنے والا ہو، وہ یہ سمجھ لے کہ جھوٹ بولے گا تو اس کا حافظہ کمزور ہو جائے گا، یادداشت سلامت نہیں رہتی۔ جھوٹ ایک ایسی نحوست ہے جو انسان کی زندگی کی طمانینت اور اس کے سکون کو غارت کر دیتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس بہت بری عادتیں ہیں، بہت ساری، میں بیان تو نہیں کروں گا لیکن میں سب نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایک چیز آپ بولیں ایک ہی چھوڑوں گا، لیکن وعدہ کر کے چھوڑوں گا، شراب پیتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، یا جو بھی کام ہیں، بہت ساری بری عادتیں ہیں، لیکن آپ ایک عادت کو بولے میں چھوڑ دوں گا۔
وعدہ کرو. حضور نے فرمایا پکا وعدہ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آج سے تو صرف جھوٹ چھوڑ دے, آج سے صرف تو جھوٹ چھوڑ دے, جب بھی میں تجھ سے سوال کروں گا تو جھوٹ نہیں بولے گا. اس نے کہا بالکل, میں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا, وعدہ کر لیا. عرب کے لوگ بڑے پکے بھی ہو جاتے تھے, کسی بات کا عزم کر لیتے تو اس پر اٹل ہو جاتے. بہت ساری برائیاں چھپی ہوئی تھیں, معلوم نہیں تھیں, لوگوں پہ ظاہر نہیں تھی. کہا دوسری نہیں چھوڑوں گا میں. کہا ٹھیک ہے دوسری نہیں چھوڑنا, ایک جو آپ نے کہا وہی چھوڑوں گا. گھر گیا, اس کے بعد اس کی دوسری جو عادتیں تھیں, خواہ وہ شراب کی ہو یا جوے کی ہو, جیسی ہی اس عادت کے قریب جاتا اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا. کل اگر محفل میں جاؤں گا, حضور نے اگر سوال کر لیا کل شراب پیا تھا, وعدہ کر کے آیا ہوں, جھوٹ تو نہیں بول سکتا, اور سچ بولوں گا تو سب میں ذلیل بھی ہو جاؤں گا, کوڑے بھی کھانے پڑ سکتے. جوا کی طرف اگر دھیان گیا تب پھر خیال آیا کل اگر اس کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا جواب دوں گا, جھوٹ تو نہیں بول سکتا, آج وعدہ کر کے آیا ہوں. ایک رات میں ہر برائی کا خیال کرتا رہا اور پھر میرے مصطفیٰ کا بھی خیال آتا رہا. دوسرے دن وہ سکون کی نیند سو کر آیا, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حشاش وشاش طبیعت تھی. جو جھوٹ نہیں بولتا وہ بہت سکون سے رہتا ہے, اس کی طبیعت میں گھبراہٹ نہیں ہوتی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں آیا اور جو اس نے سوچا تھا وہی سوالات حضور نے کیا بھی. کہا کل ایسا تو نہیں کہ تو نے شراب پیا؟ کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں پیا. جوا کھیلا تھا؟ کہا ہرگز نہیں کھیلا. جتنی برائیوں کا حضور نے پوچھا بالکل نڈر ہو کر کے سچ بات کہا اور کہا اے میرے مولا تو نے ایسا رسول بھیجا, ایک برائی کو مجھ سے چھڑایا, اس کی صدقے میں اللہ پوری برائیاں ختم ہو. یہ زندگی کا معیار یاد رکھو. جھوٹ ام الخبائث ہے, برائیوں کی ماں ہے. یہاں سے بہت ساری برائیاں تمہارے اندر جڑ پکڑتی ہیں. جھوٹا آدمی منافق ہوتا ہے, نفاق اس کے دل میں آنے لگتا ہے. اسی لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا منافق کی علامت کیا ہے, اس میں پہلی علامت حضور نے فرمایا بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. یہاں آج لوگوں کی عادت سی پڑ گئی ہے اور قسمیں کھاتے ہیں اس پر, جھوٹ پر پھر قسم بھی کھاتے ہیں, ماں کی قسم, باپ کی قسم, خدا کی قسم, معاذ اللہ. میرے عزیزو تم یہ سوچتے ہوں گے کہ زبان سے نکلا ہے کیا, ہونا کیا ہے. یاد رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جن کو صرف یہ زبان کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا, یہ گوشت کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا, اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے. اور یہاں تک کہ ایک حدیث ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان پہلے جھوٹ بولتا ہے, پھر دوسرا بولتا ہے, پھر تیسرا جھوٹ بولتا ہے, اتنا بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے کذوب لکھ دیا جاتا ہے, یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک بندہ ہے جو سچ بولتا ہے اور سچ پر قائم رہتا ہے, ڈٹا رہتا ہے, اللہ کے ہاں وہ ہمیشہ کے لیے سچا لکھ دیا جاتا ہے. تمہارے اندر ہے اختیار ہے, تم کیا کرنا چاہو گے, کون سی خصلت اپنانا چاہو گے. اور جھوٹ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے, سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے. یہ اخلاق ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پوری زندگی پاک کبھی آپ نے زبان سے جھوٹ کا لفظ تک نہیں نکالا. اور وعدہ خلافی, میں اخلاق گناتا جاؤں گا میرے عزیزوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ بہت اعلیٰ ہے, بہت اعلیٰ. جس میں ہلکا سا بھی نقص ہو, عیب ہو, وہ حضور کی زندگی میں آیا ہی نہیں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی, کہتے ہیں بہت ہلکا عیب, عیب تناہی, بہت ہلکا عیب جس کو برا کہا جا سکتا ہے, وہ بھی حضور کی زندگی میں نہیں آیا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آقا آپ کی زندگی پاک میں ایک ہلکا سا سوئی کے ناکے کے برابر بھی برا اخلاق آیا نہیں, کوئی بری عادت نہیں آئی. بری عادتیں جس کو آج بھی برا کہا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نہیں سنو گے. آپ سچ کے پیکر تھے, وعدہ وفائی میں مکمل تھے. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کو وعدہ کرتے تو اتنا
ایفائے عہد کا اہتمام فرماتے تھے، وعدہ وفائی کا، کہ جہاں جس کو کہہ دیا. ایک مرتبہ بازار میں کسی شخص نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، آپ رکے رہیں. آپ نے کہا ہاں میں تیرے انتظار میں رکتا ہوں. وہ گیا اور بھول ہی گیا. پورا دن گزر گیا، وہ آیا ہی نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے، وہیں رہ گئے. کافی وقت کے بعد، وہ تو بھولا ہوا شخص تھا، کئی لوگ آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہیں کھڑے رہتے ہیں. کہا ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا اور میں اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا. وہ تو بھول گیا. واپس جب آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی مقام پر پایا، بہت رویا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا اے بندے، میں اللہ کی طرف سے اخلاق عالی، عظیم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اور میں کبھی وعدہ وفائی نہیں کرتا، وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ایک صحابی وہ مشرکین میں سے آ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لائے. وہ ایمان والے نہیں تھے، پہلے کافروں کی صحبت میں. کافروں نے بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالات دیکھنے کے لیے کہ دیکھ کر کے آؤ. تو انہوں نے کہا تھا میں 3 دن کے اندر لوٹ آؤں گا. وہ مدینے آئے لیکن اپنا دل دے بیٹھے. آئے تھے جاسوسی کرنے کے لیے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر وہ ایمان لائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس کفار و مشرکین کی غلاظتوں والے علاقے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، میں نہیں جانا چاہتا. ایمان کی بہاریں مدینے میں ہیں، اخلاق عالی یہاں پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وعدہ خلافی کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہتا. تم اپنی جماعت والوں سے وعدہ کر کے آئے تھے، تم پلٹ جاؤ ان کے پاس، جاؤ ان کے پاس، پھر اگر تمہارا دل کرے تو واپس پھر مدینے آ جاؤ.